قربانی کریں، قربانی کا منع نہیں ہے، لیکن کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو پریشان نہ ہونے دو۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 10 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے جانور لے آتے ہیں، پھر وہ گلیاں بند ہو جاتی ہے، پھر آنے جانے والے کو پریشانی ہوتی ہے، اور یہ جانور ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، کس کو لات مار دے، کسی کو تکلیف پہنچا دے، تو اس کا کیا کریں گے؟ اب بھائی جاندار چیز ہے، بے زبان ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کسی جانور کو قوت گوئی اور مدد و نصرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے قربانی کریں، اور قربانی ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، لیکن یہ فرض جو ہے یہ آپ کے استطاعت پر ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ حج کرنے جائیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ قربانی کر لیں، نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر ہیں تھوڑے بہت تو حصہ لے لیں، ایک حصہ کر دیں، دوسرا حصہ کر دیں، تیسرا حصہ کر دیں، سمجھے، اور چوتھا حصہ کر دیں، پانچواں کر دیں، اس طریقے سے جتنے حصے لے سکتے ہیں۔ اگر پورا ہی جانور لینے کی استطاعت ہے تو پورا جانور لے آئیے جناب۔ لیکن پہلا جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جانور جو ہے نا اپنے حقیقے کر رہے ہوتے ہیں اہل خانہ کے نام، وہ بالکل صحیح ہے، ایک قصہ تو اللہ نام ہو جاتا ہے جناب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی جانور کاٹیے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربانی کریں، حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کے نام پر قربانی کریں، حضرت امام حسن امام حسین کے نام پر قربانی کریں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کریں، حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز حسن چشتی اجمیری سنجید رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے نام پر قربانی کریں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر جود الانبیاء شیخ الاسلام شہنشاہ عرب ہند حضور شیخ فرید مسعود اجودنی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے نام پر بھی قربانی کریں۔ یہ محبت آپ کے والد صاحب کے نام پر، آپ کے دادا کے نام پر، کسی کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، الحمدللہ اپنی والدہ کے نام کی جی کریں، لیکن محبت کا اظہار جو آپ کے مرشد ہیں، آپ کے استاد ہیں، ان کے نام کی قربانی کریں۔ اللہ آپ کو برکت و رحمت دے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کریں، لیکن ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اس طریقے سے سمجھے نا، تو یہ قربانی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برکت و رحمت عطا فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قربانی دیکھو کیا ہے، تو 100 اونٹ ابو مطلب نے یعنی کہ قربان کر دیے، صرف اونٹ کا نام آیا جب، ورنہ جہاں عبداللہ کا نام آ رہا تھا 10 اونٹ قربان ہو رہے تھے، جہاں عبداللہ کا نام آ رہا 10 اونٹ قربان، جہاں عبداللہ کا نام آ رہا تھا محمد بن عبداللہ کا نام آ رہا تھا، جہاں پر وہاں 10 اونٹ قربان ہو رہے تھے، جہاں اونٹ کا نام آیا وہاں ایک دم 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج جانور پر قربانی حضور تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور ابو مطلب اور محمد بن عبداللہ، تو میرے دوستوں جو پسندیدہ، جو اچھا خوبصورت ماشاءاللہ حسین جمیل ترین ہو، اس کی قربانی ہے، اور اسے پیار کریں، آپ اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں، جب وہ آپ سے جدا ہو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، آپ کی آنکھوں میں نم ہو۔ اور وہ جانور کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، وہ جانور کتنا خوش نصیب جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ اور ایک ہم انسان ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہیں، کیسے؟ کسی کا خیال نہیں کرتے، پڑوس والے کا خیال نہیں کرتے، جو کچھ ہے آج ہمارا ہے، جو کچھ ہے ہم ہی ہیں، جو بھی کچھ ہے ہم ہی ہیں، ہم ہی اپنے اوپر بات کر لیتے ہیں، ہم ہی اپنے اوپر انگلیاں اٹھا لیتے ہیں، ہم ہی اپنے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ 4 پیسے کے آ جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، گاڑی کیا آ گئی، انسان کے نخرے ختم نہیں ہوتے، انسان کے پاس رنگ روپ کیا آ جائے، اس سے بڑا کوئی حسین اور جمیل نہیں ہے، دوسرے سارے بیوقوف ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ آج انسان کے اندر یہ چیز آ گئی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے بھی قربانی دینی، کیا؟ اپنے بچوں کی کفالت، اپنی بیوی کی کفالت، اپنے گھر کی کفالت، اپنے مرشد کی کفالت، اپنے مرشد کے گھر والوں کی کفالت، اور اپنے پیر بھائیوں کی کفالت کرنی ہے، اور اپنے پیر بہنوں کی کفالت کرنی ہے۔ دیکھنا ہے کسی کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کسی کے گھر میں کوئی کپڑے پہننے کو ہیں، کسی کے گھر میں کوئی اناج ہے، کسی کے گھر میں پانی ہے کہ نہیں، کسی کے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، یہ بھی قربانی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ خالی قربانی جانور لا کر
کتنے کا لایا؟ 4 لاکھ کا لایا. کتنے کا لایا؟ 5 لاکھ کا لایا. ارے میرے بھائی قربانی تو کرنی ہے اللہ کی راہ میں. اچھا ماشاءاللہ صحت مند لا کر کھڑا کر دو، اور باقی کے جو بچے کسی یتیم بچیوں کے کام آ جائے، کسی بیواؤں کے کام آ جائے، کسی کے مسکین کے کام آ جائے، کوئی ایسا ضرورت مند جس کی سفید کالر ہے لیکن آپ کو بولتا کچھ نہیں، آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں، آپ کو کچھ کہتا نہیں، اس کے گھر میں راشن پہنچا دو، اس کے گھر میں کچھ پہنچا دو، اس کے گھر کو بنوا دو. اس کے گھر کا کوئی ایسی فیملی ہے جو بیچاری حقدار ہے لیکن مستحق ہے، اس کے گھر کا کرایہ دلوا دو. میرے دوستوں بزرگوں، یہ بھی قربانی ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج 3 چیزوں پہ مبنی ہے. ویسے تو ارکان ہیں ماشاءاللہ، لیکن مین جو اللہ کے حکم ہے وہ بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونا ہے. وہاں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنی، نہ کچھ کرنا ہے، نہ عبادت کرنی ہے، کچھ نہیں، صرف سونا ہے. اللہ کا حکم آ گیا سونا ہے. یہ نہیں کہ ہم پھیلا کے سو جائیں، ٹانگیں یوں کر کے کروٹ لے کر، نہیں، سمیٹ کے سونا ہے اپنے آپ کو. اللہ نے فرمایا سونا ہے. مینا میں جا کر نمازیں ملا کر پڑھنی ہے. الحمدللہ مینا میں نمازیں ملا کر پڑھنی ہے. مفہوم بیان کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، نمازیں ملا کر پڑھنی ہے. اور الفات میں ہم نے جا کر رونا ہے. یہ نہیں کہ ہم فرض نماز مینا میں ملا کر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نفلی پڑھنے لگ جائیں اور سب کچھ کرنے لگ جائیں کہ یہ مینا کا میدان ہے، الحمدللہ مینا، سمجھے نا، مقام مینا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، نمازیں ملا کر پڑھنی مینا کے اندر. اور الفات میں، میدان الفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حشر کا میدان بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں رونا ہے، وہاں رونا ہے اور مانگنا ہے، رونا اور مانگنا ہے. وہاں نفلیں نہیں پڑھنی، آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی، یہ اللہ کا حکم آ گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، تمام حاجیوں کو حج مبارک ہو. لیکن حج کرنے کے بعد جب لوٹ کر آؤ تو اپنے آپ کو اس جیسا بنا کر آؤ. یہ نہیں کسی کا حق تلفی کر دی، کسی کا حق کھا لیا، کسی پڑوس والے کا حق کھا لیا، کسی کی پراپرٹی کھا لی، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کے فلاں جگہ پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی پہ حکمرانی کی چلائی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کے بعد چانس دیا، اگر آپ حاکم وقت بن گئے، آپ بادشاہ وقت بن گئے، یہ نہیں کہ اپنی رعایا کے ساتھ بس سلوکی کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، خلوص سے پیش آئیں. چاہے وہ پیر حضرات ہو، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ رہبر ہو، چاہے وہ رہنما ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ استاد ہو، لیکن سب کی اصلاح محبت سے، خلوص سے، پیار سے کی جائے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اگر کسی کو میری بات دل پر لگ رہی ہو اور بری لگ رہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں کا بچہ ہوں، ادنا خاک ہوں، غلام ہوں، محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا محبوب گنج شکر کا خادم ہوں. لیکن عرض یہ کروں گا کہ میرے دوستو ایک دوسرے کا خیال کرو. اور میں ہر مراقبے کے اندر کہتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی یہ ہے، تمہیں پیسہ دیا، تمہیں گاڑی دی، تمہیں کار دیا، تمہیں ہر چیز دی، تمہیں بنگلہ دیا، تمہیں رہائش دی، تمہیں سب کچھ دیا، لیکن اگر سجدے کی توفیق نہیں ملی تو اللہ ناراض ہے. جس کو سجدوں کی توفیق اللہ نے دی، اللہ اس سے راضی ہے. چاہے اس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت، ہر چیز ہے، اور دیکھو اس کے پاس سجدوں کی توفیق ہے، وہ 5 وقت اللہ کے آگے جھکنا شروع کرتا ہے اور وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے. اللہ اس سے بے پناہ راضی ہے، اللہ اس سے بے پناہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب اس سے راضی ہے. اگر سجدوں کی توفیق دی ہے تو اللہ راضی ہے. میرے دوستو بزرگوں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کا خاص خیال کریں اور نماز اپنی زندگی میں لائیں. میرے دوستو بزرگوں، نماز بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. نماز کی قائم کرنے کی کوشش کریں اور نماز اپنی زندگی میں لے آئیں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر. تمام امت رسول کو حج مبارک ہو، حج کا پہلا جمعہ مبارک ہو. اور تمام عالم اسلام، ملت اسلامیہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ ان سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین خوشیاں دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مقام ابراہیم پر بات کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ چنگی ناکہ جو لگا ہے نا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لگا ہے. یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور
بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ کو کیسے ملی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب کچھ انشاءاللہ آئندہ جمعے بتائیں گے، اللہ نے چاہا زندگی رہی بفضل اللہ، اور مفہوم بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔